السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو تو حالات سے واقفیت رکھتے ہیں کہ ابھی دارالعلوم دیوبند میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو دنیا بھر کا علماء کرام یعنی علماء دیوبند ان سے ملاقات کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں گئے ہوئے تھے۔ میرے خیال سے تقریباً 5 گھنٹے 5 سے لے کر 6 گھنٹے تک وہ وہاں پر رہے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور اسی گھڑی اسی دوران یوپی کے ایک ضلع باغپت ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی گھٹنا ہو گئی ہے، جس کے بارے میں خبریں بہت ساری سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ آپ حضرات نے اس کو سنا بھی ہوگا، اس کو میرے خیال سے دیکھا بھی ہوگا۔ آپ انٹرنیٹ کے دور ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کھولیں گے تو ساری خبر آیا ہو جاتی ہے، ساری باتیں سامنے نکل کر آ جاتی ہیں۔ یہ باغپت ضلع کی یہ بات بھی آپ نے دیکھی اور سنی ہوگی۔ میرے صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، آج اس ویڈیو کو بنانا اور لوگوں تک شیئر کرنا، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا صرف مقصد میرا یہ ہے کہ ویسے تو آپ حضرات سب کو معلوم ہی ہو چکا ہوگا یہ باغپت کے اندر یہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ 2 چھوٹی بچیاں، ایک 4 سال کی، ایک 6 سال کی، اور اس کی ماں جو 6 ماہ کی حاملہ بھی تھی، پریگننٹ بھی تھی، اس کے تینوں کا ٹرپل مرڈر کر دیا گیا۔ تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے، مگر یہاں پر ایک مائن وجہ کچھ نکل کر آتی، جیسے کچھ ہمارے خیالات ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کا دیکھو، بہت ساری جگہوں پر ماحول لوگ خراب کرنے کی سازشیں کوششیں کرتے ہیں، اور کہیں کہیں پر لوگ اس سازش کی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب ہماری تمہاری خیالاتی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں خیال میں آتی ہیں۔ جس طریقے سے یہ باغپت میں جو معاملات ہوا، تو سوشل میڈیا پر بہت سارے میں نے کمنٹ بھی پڑھے، میسیجوں کو دیکھا، اور بہت سارے بیان کو بھی میں نے سنا۔ اس کے بارے میں کوئی کہہ رہا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، کسی نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ایسا کیا ہے، مسلمان ایک عالم دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ صرف وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جو اسلام سے اور مسلمانوں سے گھرنا کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کمنٹ بھی کہہ رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی ہیں، کہہ رہے تھے جو مسلمان اور اسلام سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ کام صرف وہی لوگ کرتے ہیں، باقی دوسرا ایسا کام کوئی نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ خیالی بات ہے، یہی ایک فطور ہے، یہ غلط ذہنی ہے ہمارے تمہارے جو دماغوں کے اندر آتی ہے۔ ہر انسان کو بات کی اصل تک پہنچنا چاہیے، اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، جب پولیس والے اس کی لاش کو، ڈیڈ باڈی کو لے کر نکلتے تو وہاں کی پبلک، وہاں گاؤں کے باشندے جتنے لوگ ہیں، علماء سے، وہاں کے امام سے جو محبت کرتے تھے، تو پولیس والوں پر ایک دم سے دوڑ پڑے، ان کو باڈی کو چھونے نہیں دے رہے تھے، ان کو لے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، اتنی محبت جتا رہے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ تھی کچھ لوگوں نے یہ ذہنیت دے رکھی تھی، بتا رکھا تھا کہ اس کو مرڈر ان لوگوں نے کیا ہے جو لوگ اسلام سے اور علماء سے نفرت کرتے ہیں، یعنی ان کا اشارہ صاف صاف غیر مسلم کی طرف تھا۔ لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اپنی خیالات کو انسان کو بدلنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے۔ کوئی بھی کانڈ ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ گناہ تو گناہ ہے، اور جرم بھی ایک جرم ہے۔ چاہے وہ کوئی جرم کوئی مسلمان کرے تب بھی وہ جرم ہے، چاہے کوئی ہندو کرے تب بھی وہ جرم ہی کرے گا، مجرم ہی وہ اس کا ہوگا۔ ایسے چاہے کوئی، لیکن کسی کو شک کے دائرے میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اس کی تحقیق کو جو ہے تفتیش کرنا چاہیے، اس کی جانکاری لینا چاہیے، مطلب اصل جڑ تک پہنچ جانا چاہیے۔ جب تک کسی بات کے مین مدعے کی اصل جڑ تک نہ پہنچا جائے تب تک اس کو سچی بات نہیں کہا جا سکتے۔ جیسے کہ لوگ کہتے نہیں، جب تک کہ چور ثابت نہ ہو جاؤ، جب تک چوری نہ ثابت ہو جائے تب تک اس کو چور نہیں کہا جا سکتا ہے، جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک اس کو مجرم نہیں کہا جا سکتا، بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے تو بعض لوگوں کی، میرے بھائیوں کی یہ ذہنیت، یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کام صرف ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے، جو لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کوئی میرے بھائی ضروری نہیں ہے کہ اسلام سے نفرت کرنے والا ہی کسی کو مرڈر کرتا ہو،
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والے، علماء سے نفرت کرنے والے ہی غلط کام کرتے ہوں، ایسا نہیں۔ بہت سارے ہمارے قوم میں، بہت سارے مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جو دکھاوے کی تو محبت کرتے ہیں، اندر سے ان کے دلوں میں، ذہنوں میں زہر ہی زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں، میں مدعے پہ آ کر بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی صاحب تشریف لائے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے گفتگو کے لیے، ان کے پروگرام سننے کے لیے۔ یہ باغپت کے مولانا صاحب یہ گئے ہوئے تھے وہاں پر ان کا بیان سننے کے لیے، تو وہاں پر ان کو ایک خبر محصول ہوئی، ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کے یہاں ایسا ایسا ہوا۔ جب وہ اور یہ کیا کس نے، مین بات تو یہ ہے کہ پولیس والوں نے اس سارے راز کو، اس ساری بات کو صرف 6 گھنٹے کے اندر آیا کر دیا۔ جب وہاں کے باشندوں نے، وہاں کے لوگوں نے طنز کسنا شروع کر دی، یہ شک پیدا ہو گیا پورا کہ یہ کسی اسلام بیرودی آدمی کا کام ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو بہت زیادہ پولیس والوں پر لوگ آمدہ ہونے لگے تھے، یہاں تک کہ پولیس والوں کو ڈیڈ باڈی کو چھونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو ان لوگ پولیس والوں نے بڑی محنتیں کاوشیں کی، 6 گھنٹے نہیں لگنے دیا، اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ پورے کیس، پورے مرڈر کا جو خلاصہ تھا سارا کا سارا سامنے آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ صرف اتنی سی بات تھی کہ مولانا صاحب جب وہاں مسجد میں رہتے تھے تو وہاں مکتب کی پڑھائی بچے بھی پڑھنے آیا کرتے، نابالغ بھی بچے بچیاں پڑھا کرتی تھیں۔ تو جب یہ پروگرام سننے کے لیے گئے تھے وزیر خارجہ افغانستان جو آئے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ان کے پروگرام میں گئے تھے، بچے کو پڑھا کر گئے تھے اور اس کو مار کے گئے تھے۔ یعنی جب بچہ کو غلطی کرتا ہے اور بچہ کو، استاد کو تھوڑا بہت مارنے کا ادھیکار بھی ہوتا ہے، تو وہ اس بچے کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جب استاد کسی اپنے شاگرد کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھاتا ہے تو اس پر ڈنڈی بھی اچلاتا ہے، اس پر سنٹی بھی اٹھاتا ہے۔ استاد اسی بچے کو زیادہ مارتا ہے جس کو زیادہ محبت سے پڑھانا چاہتا ہے، جتنی جلدی اسے علم سکھانا چاہتا ہے۔ تو یہ بچہ پڑھتا تھا، اس کو کئی مرتبہ مارا تھا، اور یہ بچہ پڑھتا تھا کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جلدی کامیاب ہو جائے۔ کامیاب کرنے کے لیے بچے پر ہاتھ اٹھانا بھی درست ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کو مارا تو اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا، وہ تھوڑا اس کو غور سے سنیے گا، اس نوجوان نابالغ بچے کے ذہن میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا اپنے استاد کے لیے، موقع کے تلاش میں تھا کہ کب موقع ملے میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ بڑے افسوس کی بات، وہ استاد جو استاد ہی نہیں بلکہ استاد ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور آج کی اولادیں کیسی ہو گئی، آج اپنے استاد کو بھی نہیں، کیونکہ ہائی بریڈ دور ہے، یہ دور ہائی بریڈ ہے، سب کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور غصے کو پی لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو پہلے کے دور میں جو عمر دراز لوگوں کو جو غصہ آتا تھا، خیالات جیسے آتے تھے، آج وہ نابالغ بچوں کے اندر وہی غصہ، وہی خیالات ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو مولانا صاحب تو گئے تھے، یہ بچہ یہ کئی دنوں کی غصہ اپنے دل میں، اپنے من میں بسائے ہوئے تھا، کوئی موقع ملے تو ہم اپنا موقع کا کام کر دوں۔ تو اس دن اس کو موقع مل گیا، بس اتنی سی بات تھی۔ مولانا صاحب وہاں گئے تو اس لڑکے نے اندر جا کر پہلے اس کی بیوی پر حملہ کیا، دھاردار ہتھیار سے اس کو مار دیا، اس کے بعد دونوں بچیوں کو ختم کر دیا۔ جیسا کہ اس بچے کی زبانی بچے نے بتایا کہ پولیس والوں کو میں نے پہلے مولانا صاحب کی بیوی کو قتل کیا، اس کے بعد ان کے دونوں چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ لڑکا گاؤں میں 5-6 گھنٹے گھومتا بھی رہا، کیونکہ جب آدمی ایسا کوئی قدم غلط اٹھا دیتا تو اس کی ذہنیت کام نہیں کرتی، تھوڑی دیر تک بڑا کشمکش میں رہتا ہے، سوچو بچار میں رہتا ہے، ڈر میں ڈرا سا سہما سا رہتا، اب کیا کیا جائے۔ یہ مارکیٹ میں گھومتا رہا۔ جب بچے پڑھنے کے لیے گئے وہاں، بچوں نے آواز دی مولانا صاحب کو تو نہیں آیا کوئی، تو چھوٹی بچیاں تھی نابالغ، تو وہ اوپر چڑھ کے گئی، کیونکہ مسجد کے والا خانے پر یہ مولانا صاحب کا حجرہ بنا ہوا تھا، اوپر 2 مالے پر، تو وہیں پر رہتے۔ تو بچیاں گئیں تو دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی مولانا صاحب کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے بچے کی بھی خون سے لت پت سب پڑے ہوئے تھے۔ وہ فوراً چیخ نکل گئی بچیوں کی، ان کی چیخ نکلی تو محلے میں لوگوں کو بتایا تو لوگوں کو معلوم چلا، تو لوگ دوڑ کے آئے، دیکھا تو واقعی مولانا صاحب کی بیوی بچے قتل ہو چکے تھے۔ تو مولانا صاحب کو فون کیا گیا کہ آپ کا پریوار اجڑ چکا ہے، اور جس کا پریوار اجڑ جاتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ آپ نے مولانا صاحب کی تصویر بھی دیکھی ہوگی، آپ نے مولانا صاحب کو ویڈیو میں دیکھا ہوگا کس طریقے سے ان کے حالات ایک دم پاگل دیوانے ہو گئے۔ کیوں نہ
جس کا پریوار اجڑ جاتا ہے تو اس کا کوئی نہیں رہتا، تو ایسے حالت میں انسان کی حالت کیا ہوگی آپ بھی پریوار والے اندازہ لگا سکتے۔ تو وہ ایک عالم دین تھے، تو ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، تو بعض لوگوں نے اس پر دوسرا موڑ دینا چاہا کہ یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ بعد میں جو خلاصہ ہوا، جو لوگ کہتے تھے یہ اسلام ورودی، جو لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، صرف انہی لوگوں کا کام ہے اور دوسرا ایسا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مسئلہ سامنے کھل کے آیا، بات سامنے ظاہر ہوئی، تو پتہ چلا کوئی اور نہیں بلکہ نابالغ بچہ، وہ بچہ جو ان کے پاس پڑھتا تھا، جس کو وہ سبق دے کر گئے تھے، اس نے اپنی ایک مار کی کھنس میں اپنے ذہن میں اس نے اتنی گندگی بسا رکھی تھی، اس بنیاد پر اس نے اپنے استاد کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا۔ آج کے دور میں بہت، جیسے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ کمنٹ میں یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ پریوار کے ساتھ رہو، پریوار کو تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، اور جہاں بھی رہو تو بڑا سترک، واقعی حقیقت ہے، جہاں بھی رہو ہوشیاری کے ساتھ رہو۔ یہ دور، یہ وقت اتنا نازک وقت ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، اور خاص کر اگر چھوٹا پریوار ہے تو اس پریوار کو اپنے ساتھ، اپنے ہر وقت اپنے ساتھ رہو، اس کو اپنے ساتھ ہی رکھو تو بہتر ہے، اور چھوٹے پریوار کو کہیں غیر ایسی جگہ جہاں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے اور لوگ آپ کو نہیں جانتے، اگر کوئی اجنبی جگہ ہے تو وہاں پریوار کو تنہا مت چھوڑو، یا اس کے سپرد کر دیجیے، جو آپ پر، جس پر اعتماد ہو، جس کو آپ بھروسہ مند سمجھتے ہیں، اس کو اس کی سپردگی میں پریوار کو کر دیجیے، کوئی دقت نہیں۔ تنہا چھوڑ کر ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا پریوار بھی نہ ہو، آپ کا گاؤں بھی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، تو ایسی جگہ پر کبھی بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ کسی کو ذمہ دار بنا کر جانا چاہیے۔